شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنا علما وعملا متقبلا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. سب سے پہلے اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم اور ادب ہے، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے. جیسے کہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ رمضان موسم بہار کے نام سے ہے، تو اسی میں آج ہم ٹاپک لیں گے کہ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاکم رمضان الشہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فيه مرادة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها وفقد حرم. رواه احمد و نسائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، اور اس میں آسمان یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ بس محروم ہی رہ گیا. احمد نسائی. تو یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ خطبات میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ کرام کو اس مہینہ مبارک کی اہمیت اور برکت سے آگاہ کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ بتائی کہ رمضان بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے اور اس کے روزے امت پر فرض کر دیے گئے ہیں. تب یہاں پر جو برکت ہے، برکت کے معنی ہوتے ہیں افزائش کے، یعنی انکریز ہونا، بڑھنا، کوئی چیز کو بڑھا دیا جانا. تو رمضان کے مہینے کو مبارک اس مہینہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر جو ہے نیکیاں نشوونما پاتی ہیں اور نیکیوں کو کیا ہے فروغ ملتی ہے، بڑھاوا ملتا ہے، لوگ زیادہ نیکیاں کرتے ہیں. اور رمضان کے مہینے کو مبارک مہینہ اس لیے بھی کہا گیا کیونکہ اس میں لوگ برائیوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، برائیاں سکڑنے لگتی ہیں اور ان کی جو ترقی ہے وہ رک جاتی ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ رمضان میں ایک ایسا، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے یہ انسانیت کے لیے ایک عظیم الشان خیر کی حیثیت رکھتا ہے. اب دیکھیے انسان اس کے لیے اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا کہ وہ رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. پھر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو پوری انسانیت میں ہزاروں مہینوں میں یہ خیر نہیں ہوا جتنا کہ اس مہینے میں، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے خیر نازل کیا ہے. کیونکہ اس رات میں بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دل لگاتا ہے، اور پھر انسان کیا ہے جس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ واقعی اس کے پاس اتنی بڑی، اتنی عظیم نعمت ہے، تو پھر وہ نعمت کا شکر بھی ادا کرے گا. کیونکہ انسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان پر جتنا بڑا احسان کیا ہے
اس سے بڑھ کر اور کوئی احسان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن نازل کیا اور قرآن ہم کو دیا. اور پھر یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ کیا، جب ہمارے پاس کوئی احسان ہمارے اوپر کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ بہتر سے بہتر چکانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ کوئی اگر ہمارے اوپر اچھا مطلب کوئی احسان کرے تو ہم اس کا بدلہ کیسے چکائیں گے، اس سے اور اچھا کوئی چیز کرنے جائیں گے، اس کا دل سے احساس کریں گے، اس کا خیال کریں گے. تو یہ جو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر انعام نازل کیا، جو خیر اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا، یہ کوئی معمولی سے خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے ہم کو سکھایا کہ ہمیں کون پھر بہتر عمل کرے. تو ہم کو اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس رات کا فائدہ اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ٹھہرنا ہے، عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی. پھر دوسرا حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے کہ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ محروم ہی رہ گیا، یعنی اسے پھر اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے. اگر ایک شخص اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو گویا یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کی جو نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس کا پھر اسے احساس نہیں ہے، جو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی. اور پھر اگر اس بات کا احساس ہوتا تو وہ ضرور عبادت کے لیے کھڑا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے مجھے قرآن جیسی نعمت دی، آپ نے مجھے روٹی دی، آپ نے مجھے کپڑا دیا، آپ نے ہمیں رہنے کا ٹھکانہ دیا، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ آپ نے ہمیں قرآن نازل کیا اور ہم کو قرآن اور نبیوں کے ذریعے سے آپ نے ہمیں سچ اور حق کی پہچان بتائی، حلال اور حرام میں تمیز سکھائی. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر وہ انسان کیا ہے، پورے احساس کے ساتھ نمازوں کے لیے کھڑا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ سے عبادتیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے گا. تو بس جو شخص بھی اس نعمت کی قدر کا احساس رکھتا ہے اس کی قیمت بھی وہ بہتر جانتا ہے. تو پھر یہ بھی ہے کہ رمضان میں جو روزہ اور قرآن ہوگا وہ ہمارے لیے سفارش بھی کریں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وعن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن شفاعان للعبد یقول الصیام ای ربی انی منعته الطعام وشہوة بالنہار وشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل وشفعني فيه يشفياني. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں. روزہ کہتا ہے اے اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے شہوت سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. پھر قرآن کہتا ہے اے رب میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش تو قبول فرما. بس دونوں کی سفارش قبول فرمائی جائے گی. یہ جو حدیث ہے یہ بقیہ میں اس کا بحیقی میں اس کا ذکر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ اور قرآن کوئی جاندار چیز ہے یا پھر وہ ہماری طرح جیسا چلتے پھرتی کوئی چیز ہے اور وہ آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ ایک روزے دار کا جو روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، یہ کیا ہے، دراصل خود اپنے اندر ایک شفاعت رکھتا ہے. اور وہ شفاعت یہ ہے کہ اس کے بندے نے دن بھر روزے رکھا، تھکا مادہ ہونے کے باوجود رات میں ٹھہر کر عبادت کی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، تو پھر یہ ہوگا کہ قیامت کے روز جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اسی طریقے سے انسان کے اعمال بھی کیا ہے، اس کے سامنے شفاعت بن کر آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں روزے اور قرآن مجید کی شفاعتیں بھی قبول کریں گے. پھر ایک حدیث میں آیا کہ لیلۃ القدر سے محرومی کیا ہے، بہت بڑی محرومی ہے. ان انس بن مالک قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر فقد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر ومن حرم فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. جو اس سے محروم رہ گیا تو تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہتا ہے جو بے نصیب ہوتا ہے. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے.
اس مقام پر یہ بات ہمیں سمجھنا ہے کہ لیلۃ القدر کی جو متعلق جو وضاحت یہاں پر نہیں کی گئی کہ وہ کون سی رات ہے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں، صرف 27 یعنی 27ویں تاخرات کو سمجھتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نشانیاں بتائی ہیں وہ اس رات وہاں پر تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ رات 27ویں ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں، آخری کے تاخ راتوں میں تم تلاش کرو. تو تاخ راتوں میں تلاش کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ انسان پھر اس سے کیا ہے پورا فائدہ اٹھائے. اگر ہم اتنے سارے دن عبادت کریں گے تو ہم سے تاخرات مس نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اتنے دنوں تک عبادت کرتے رہیں گے تو ہمارے اجر میں اضافہ بھی ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر بھی دیں گے. تو اس لیے ہمیں یہ غلط فہمی میں اپنے ٹائم کو نہیں گزارنا ہے کہ ہم صرف 27ویں تاخرات کو عبادت کریں گے. کوشش کریں کہ پورے آخری عشرے میں عبادت کریں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل تھا، اور پھر اس کے بعد یہ کوشش کریں کہ کم سے کم تاخراتوں میں پوری رات عبادت کریں. آپ عبادت میں خالی نماز ہی نہیں، آپ روزے رکھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو نور رمضان کا ہے، جو قیام اللیل کا ہے، اور جو ہماری یہ ساری چیزیں لیلۃ القدر کا ہے، ہمیں اس کو پورا حاصل کرنا چاہیے. تو بہت سارے لوگ آپ دیکھیے خالی غفلتوں میں اپنی زندگی کو گنوا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان جو ہے وہ ہمارا آخری رمضان ہو، اس کے بعد ہمیں رمضان ملے بھی یا نہ ملے، یا پھر ہماری صحت ویسی ہو یا نہیں ہو. اسی لیے ہم کو پوری رات میں کوشش کریں، ابھی سے اپنا موڈ بنائیے اور اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ انشاءاللہ میں ان تاخراتوں میں ضرور عبادت کروں گی یا کروں گا، یا پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ منا لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت لے لیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ہم منا کر ہی چھوڑیں گے، اور ہم انشاءاللہ ہم جنت لیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات سے فائدہ اٹھانے والے، اور پھر جب وہ رات آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے والے نہ بنائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پورا بھلائی اور فائدہ اٹھانے والے بنائیں. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائیں، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے شوہر، ہمارے بچوں کی، اور ہمارے بھائی اور بہنوں کی. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جتنے مرحومین گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ یہ چینل کو میرے سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک آ سکے، کیونکہ ہر ایک تک پہنچنا اور شیئر کرنا مشکل ہے. تو آپ سبسکرائب کریے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. انشاءاللہ ہمارے رمضان موسم بہار کا سلسلہ جاری رہے گا. امید ہے آپ سب سنیں گے بھی اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور جن لوگوں نے بھی آپ سے فائدہ اٹھایا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر ہمیں دیں گے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. آمین. انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.